بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تیسرے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ انبیاء میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی۔ اور اس کے ضمن میں مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی امتیازات سے نوازا ان کا تذکرہ ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے پہ قدرت عطا فرمائی، جس کو احیاء الموتیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی خصوصیات کا تذکرہ فرمایا۔ تو جس طرح انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، اسی طرح امتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بعض امتوں کو بعض امت پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ امام الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر فوقیت عطا فرمائی کہ اس کو خیر امت کا لقب عطا فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کو لے کر آئے ہیں، اور آیت الکرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی افضل ترین آیت ہے۔ آیات میں افضل ترین آیت آیت الکرسی ہے، اور سورتوں میں افضل ترین سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کی آیات اور سورتوں میں سے بھی بعض ایسی ہیں جن کو بعض دوسری سورتوں اور آیات پر فوقیت یا فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بعض صورتوں کے خاص فوائد اور فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو مناظرہ ہوا اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا کہ نمرود خود کو سجدے کراتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت سے اس کو خاموش کروایا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک تباہ شدہ بستی سے گزر ہوا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت کو طاری کیا، پھر انہیں زندہ کیا اور عملاً ان کو مشاہدہ کروایا کہ قیامت کے دن میں کیسے لوگوں کو زندہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ 4 پرندوں کو لیں اور ان کو ذبح کر کے گوشت مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھیں، پھر آپ اس کے بعد جس پرندے کو آواز دیں گے اس کا گوشت اکٹھا ہوگا، اور وہ پرندہ پورا تیار ہونے کے بعد آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیسے زندہ فرمائیں گے۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 واقعات ایسے ذکر فرمائے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قیامت کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرمائیں گے، قبروں سے کیسے اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد کیسے زندگی ملے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی مشاہدے اس دنیا کے اندر کروائے ہیں۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے وہ 70,000 جو طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 لوگ جو کوہ طور پہ گئے تھے اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے موت کو طاری فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، یہ سب واقعات اس بات کی بین دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے قیامت کے دن لوگوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے۔ اب قیامت کے وقوع کا تذکرہ فرمانے کے بعد اس کی تیاری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے اجر کو ایک مثال سے سمجھایا کہ جس طرح کسان زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں،
تو کسان ایک دانہ خرچ کر کے 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک خرچ کر کے سینکڑوں نیکیاں کما لیتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان والا نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن انسان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ اور بطور تمثیل اور نمونے کے اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا تذکرہ فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ سود پر جہاں اور وعیدیں ہیں وہاں اہم ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ جنگ کا ضابطہ یہ کہ جس سے جنگ ہوتی ہے ایک فریق اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور اگر حرام سمجھ کر اس پر مداومت کرتا ہے تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ایمان ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس لیے سود سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سود کا 1 درہم اپنی ماں کے ساتھ 70 دفعہ بدفعلی کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات کا بیان فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مالی معاملات یا لین دین ہو تو اس کو لکھ لیا جائے تاکہ کوئی شخص بھولے نہ اور یہ بات لڑائی جھگڑے یا نزاع تک نہ پہنچے۔ فرمایا اس کو لکھ لیا کرو، خاص طور پر جب کوئی ادھار کے معاملات ہوں ان کو ضرور لکھ لینا چاہیے، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آخر میں ایک جامع اور مفید ترین دعا ذکر فرمائی جس کا ہر ایمان والے کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین کہ ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری پکڑ نہ فرما، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھنا کہ جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے گا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو مکمل فرمایا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، اور یہ خاندان چونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی قدرتوں کی نشانیوں کا مظہر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت کو اس خاندان کی طرف منسوب فرمایا۔ سورہ آل عمران یعنی حضرت عمران کی اولاد کا تذکرہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عیسائیوں کا جو وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، نجران سے 60 عیسائیوں کا وفد جس میں ان کے 14 چوٹی کے علماء تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم جو حضرت عمران کی بیٹی تھیں اور حضرت عیسیٰ ان کے نواسے لگتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے تھے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج کیا اور اس کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آخر میں کہنے لگے کہ ہم آپ کو جزیہ دیا کریں گے لیکن ہم اپنی عیسائیت پر ہی برقرار رہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور ان کو جانے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کا تذکرہ فرمایا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں۔ تو آیات کا انکار کرنے والے عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے، معبود مانتے تھے، جبکہ خود انجیل کے اندر انہوں نے اپنی الوہیت کی نفی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا ہے، اور انبیاء کو شہید کرنا یہ یہود کا خاصہ تھا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین کہ تم ان کفار کے ساتھ قلبی تعلقات، دوستی اور محبت یارانہ قائم نہ کرو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قلبی محبت جسے موالات کہا جاتا ہے کفار کے ساتھ جائز نہیں ہے،
البتہ رکھ رکھاؤ، وقتی ضرورت اور اپنے ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے ایسے تعلقات جسے مدارات کہتے ہیں اس کی گنجائش ہے، مگر اس میں بھی ایک اعتدال اور حد ہے جو علماء سے معلوم کر لینی چاہیے کہ کب ان کے ساتھ تجارت، لین دین اور معاملات جائز ہیں اور کب جائز نہیں ہیں، کیونکہ کفار کے ساتھ تجارت تب جائز ہے جب کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں یا ان کی املاک تباہ نہ کرتے ہوں یا اپنے تجارتی مال کو اسلام کے خلاف استعمال نہ کرتے ہوں، ان صورتوں میں ان کے ساتھ تجارت جائز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں 3 بڑے واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا واقعہ حضرت مریم کی والدہ اور حضرت عمران کی بیوی حنہ بنت فاقوس کا ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ اگر آپ مجھے بیٹا دے دیں تو میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ تو حضرت مریم کی والدہ کو شبہ ہوا کہ بیٹا ہوتا تو میں دین کے لیے پیش کرتی، لیکن میری تو بیٹی ہے اور بیٹی کیا کرے گی، یہ تو گھر میں ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ہم نے جو آپ کو بیٹی دی ہے یہ بیٹوں سے بڑھ کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لیں گے کہ جو بیٹے بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو نبوت عطا فرمائی۔ پھر دوسرا عجیب واقعہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں۔ جب ان کے والد عمران وفات پا گئے تو اس وقت یہ چھوٹی عمر کی تھی، تو حضرت زکریا نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ جب حضرت زکریا کے پاس وہ رہتی تھی تو ایک دفعہ حضرت دعوت و تبلیغ سے جب واپس گھر پہنچے تو دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، تو پوچھا مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا قالت من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت زکریا کے دل میں اولاد کی تڑپ پیدا ہوئی اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ جس طرح تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بغیر عمر کے مجھے اولاد عطا فرما۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال سے اوپر تھی اور ان کی بیوی کی عمر تقریباً 80 سال یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اولاد کی عمر تو نہیں ہے لیکن آپ بغیر ظاہری اسباب کے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما دیں۔ جب دعا مانگی تو اسی وقت فرشتہ آیا اور ان کو دعا کی قبولیت سنائی۔ ابھی دعا سے ہاتھ انہوں نے نیچے نہیں کیے تھے، دعا ہی مانگ رہے تھے، فوراً دعا کی قبولیت کی ان کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیں گے اور اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ نبوت اور حکمت عطا فرمائیں گے، اور یہ نام کبھی کسی نے اپنے بچے کا پہلے نہیں رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نام ان کا تجویز فرمایا۔ اس سے ایک بہت اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ ولی کی ولایت یا نبی کی کرامت اور معجزہ دیکھنے کے بعد ولی اور نبی سے مانگنے کی بجائے ان کے رب سے مانگنا چاہیے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، کوئی نبی اور ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ یہود ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی تدبیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی غالب رہتی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا کہ ہم تجھے زندہ آسمانوں پر اٹھائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کو اتارا جائے گا، اور یہود آپ کو جو قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور قرب قیامت میں ان کو اتارا جائے گا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تشریف لائیں گے اور آپ کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے چونکہ آخری نبی ہیں تو تمام انبیاء سابقین کی نیابت کرتے ہوئے آپ کی امت میں تشریف لائیں گے اور آپ کو نبی تسلیم کریں گے عملی طور پر بھی، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ یہ وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو بشارت دی کہ میں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دے رہا ہوں جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ تو چونکہ انہوں نے خود بشارت دی تھی اور نام لے کر اپنی قوم کو بتایا تھا تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ یہ اس امت میں تشریف لائیں گے۔
اور ان کے تشریف لانے سے سلسلہ بنو اسماعیل اور بنو اسحاق اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی بنو اسحاق میں جتنے انبیاء ہیں ان کی نیابت کرتے ہوئے آپ تشریف لائیں گے، اور بنو اسماعیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر متفق ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے، یعنی اس بات کا اعلان ہوگا کہ آپ تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ اور یوں دو مبارک سلسلے نبوت کے بنو اسماعیل اور بنو اسحاق ایک دفعہ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے ایک وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اس بات کو اقرار کیا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ایک اور بھی وعدہ لیا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا گیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مبارک عہد کی تکمیل فرمائیں گے، اور یہ عہد انبیاء علیہ السلام سے براہ راست لیا گیا، لیکن ان کی امتوں کو بالواسطہ اس میں شامل کیا گیا کہ تمام امتوں کو بھی اس میں حکم تھا کہ جب ان کی موجودگی میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو وہ ان پر ایمان لائیں گے، اور ہر نبی نے اپنے امتیوں کو اس بات کی تلقین کی، اس بات کی ترغیب دی کہ جب ان کی زندگی میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہ ان کی نبوت کو تسلیم کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو انبیاء سے یہ عہد بلا واسطہ تھا، اور تمام امتوں سے یہ عہد اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ لیا، کیونکہ قیامت تک کے لیے اب نجات اور کامیابی کا مدار اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ بھی بغیر میری اتباع کے کامیاب نہ ہو سکتے، لما وسعہ الا اتباعی، کہ ان کو بھی میری اتباع میں ہی کامیابی اور نجات ملتی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو بطور نبی ہونے کے نہیں، بطور امتی ہونے کے آپ تشریف لائیں گے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اس دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلے گا، چاہے وہ کتنی ہی عبادت اور ریاضت کرنے والا نہ ہو، اس کا انجام آخرت میں سوائے خسارے اور ہلاکت کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اسی پر جینا اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔